ہے، عمران ہٹایا، اس نے اپنا نام ڈال دیا۔ تو جہاں قافیہ نون کا آ جائے تو عمران کے قافیے کتنے ہیں؟ مروان بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے۔ عمران ہٹایا، یہ لکھ دیا، آپ نے پوچھنا شروع کر دیا کیا یہ نام بھی علی کے بیٹے کا تھا؟ نہیں تھا، اس لیے کہ عمران ابو طالب کا نام ہے۔ علی اپنے باپ کے نام پہ رکھیں گے یا غیر کے باپ کے نام پہ بیٹے کا نام دادا کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ تو جناب علی، اس کے بعد میں نے چارٹ بنا دیا بیٹیوں کا۔ اب 18 بیٹیوں کے نام میں نے لکھ دیے۔ میں 18 بیٹیوں کے نام بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے بعد میں ان کے شوہروں کے نام بھی سناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھ سے آپ پوچھئے گا کہ اس میں ایک نام نہیں آیا۔ بھائی یہ ہمارا مجمع جو ہے نا، یہ کب سے ہمیں سن رہا ہے؟ ارے بھائی سن 80 سے یہ اشرا ہو رہا ہے، 82 سے، اور یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2006۔ تو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تو اشارے میں بات سمجھ جاتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ 18 بیٹیوں میں سب سے افضل، اس کے بعد مرتبہ ہے جناب ام کلثوم کا، پھر اس کے بعد فاطمہ بنت علی، زینب صغریٰ، رقیہ، ام ہانی، ام سلمہ، ام کرام، جمانہ، حضرت میمونہ، خدیجہ، نفیسہ، ام الحسن، رملہ کبریٰ، سکینہ، رقیہ صغریٰ، تقیہ، رملہ صغریٰ۔ 18 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب شوہروں کے نام سن لیجئے۔ حضرت زینب شوہر عبداللہ ابن جعفر، ام کلثوم شوہر اون بن جعفر طیار، فاطمہ بنت علی شوہر محمد بن ابو سعید بن عقیل، حضرت زینب صغریٰ محمد بن عقیل، رقیہ حضرت مسلم بن عقیل، ام ہانی عبداللہ اکبر بن عقیل، ام سلمہ سلت ابن عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کی بیوی، حضرت ام کرام بچپن میں انتقال کر گئیں، میمونہ عبداللہ اصغر بن عقیل شوہر، خدیجہ حضرت عبد الرحمن بن عقیل شوہر، نفیسہ کثیر ابن عباس بن عبد المطلب شوہر، ام الحسن جودہ بن حبیرہ گورنر خراسان ام الحسن کے شوہر علی کے داماد، رملہ کبریٰ ابو الحیاج بن عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ ابو سفیان عبد المطلب کے پوتے ہیں، وہ والا ابو سفیان نہیں۔ سکینہ رقیہ تقیہ بچپن میں انتقال کر گئیں، رملہ صغریٰ جعفر بن عقیل کی زوجہ۔ اب ان شوہروں میں کوئی نام آیا؟ یہ سب علی کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں؟ یہ سب اپنے اپنے پھوپھیوں کے گھر گئیں یا چچاؤں کے گھر گئیں؟ جب چچاؤں پھوپھیوں کے لڑکے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر سے رشتہ نہیں لیا جاتا۔ یہ ہے وہ پاکیزہ گھرانہ جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ ملاوٹ کی جائے۔ تو اب ملاوٹ اگر کر دی جائے تو آپ کو تو معلوم ہے کہ ملاوٹ کا کاروبار بہت ترقی پر ہے، بہت ترقی پر ہے، اور اتنی ترقی پر ہے کہ کسی گھر سے سوکھے پتے منوں پکڑے جاتے ہیں بوریوں میں، اخبار میں تصویر آتی ہے صاحب درخت کے پتے بھرے ہوئے ہیں اس مکان میں، اور وہیں دوسرے قریب کے مکان میں مرچا اور ہلدی اور دھنیا پیسنے کی مشینیں لگی ہیں، اور اس میں درخت کے سوکھے پتے پیس پیس کے ہلدی میں، دھنیا میں، مرچے میں، یہ سب اخبار میں آتا ہے۔ یہ ہے ملاوٹ۔ آپ چاول منگایا آپ نے، دالیں منگائیں آپ نے، اب ظاہر ہے ملاوٹ ہے۔ تو ملاوٹ کی بھی مشینیں بن گئی ہیں ملاوٹ کو نکالنے کی، کہ کنکر پتھر کیسے الگ کیے جائیں دھان میں سے، چاول میں سے، دالوں میں سے۔ تو قیمتیں الگ الگ ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ یعنی وہ ارہر کی دال آپ لیں، چنے کی دال جس میں ملاوٹ ہے تو اس کا ریٹ دوسرا ہے، اور جو چنوا کے کنکر پتھر نکلوا کے پیک کر کے خوبصورت رکھا ہوا ہے سپر اسٹور میں، اس کی قیمت الگ لکھی۔ کیوں بھائی یہ قیمت الگ کیوں، اتنا فرق کیوں، 5-10 روپے کا؟ صاحب اس میں کوئی کنکر پتھر نہیں ملے گا، یہ لے جاؤ گے تو خود چننا پڑے گا۔ تو کتابیں بھی 2 طرح کی ہیں، ملاوٹ والی سستی مل جائیں گی، اور جو کنکر پتھر چن کر ہے تو وہ ذرا کچھ مہنگی ملیں گی، گھبرا نہ جانا۔
گھبرا نہ جانا۔ تو اب انشاءاللہ آج کی حد تک کافی آپ نے تمہیدی چیزیں سن لیں اور اس بات کو سمجھ لیا کہ تحقیق کیا ہے اور کیا محنت کی گئی ہوگی، اور جو آنے والی تقریروں میں ہم آپ کو چیزیں سنائیں گے تو آپ حیران ہوں گے بعض چیزیں سن کر، اور خوش بھی ہوں گے کہ کیسے شادی ہوئی حضرت ام البنین کی، وہ بھی ہم آپ کو اسی کتاب سے سنائیں گے کہ ہم نے کس طرح تحقیق کی، اور شادی سے پہلے کیا کیا پیشین گویاں تھیں، وہ واقعات بھی آپ کو نئے نئے جو ہم نے تحقیق کیے ہیں عربی کتابوں سے، فارسی کتابوں سے، اس پہ ہم نے ان کے ترجمے ڈالے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی چیپٹر رکھا ہے کہ ادب میں کس کس طرح ام البنین اور حضرت عباس کا ذکر شاعروں نے کیا اور کہاں تک ان کی پہنچ تھی، وہ بھی اس میں نے آخری چیپٹر میں درج کر دیا ہے کہ انیس، مونس، مرزا دبیر اور جدید عہد کے شعراء جو ہیں وہ کس طرح، کس نظر سے ماں اور بیٹے کو دیکھ رہے تھے، اور کس طرح انہوں نے ریسرچ کر کے اپنی تحقیق کو پیش کیا اپنے مرثیوں میں، اپنے اشعار میں، اپنے سلاموں میں، اپنے قصائد میں۔ اسی طرح یہ گفتگو بھی ہوگی کہ شادی کے بعد کیا دھوم ہوئی جب عباس پیدا ہوئے۔ شاید ایک ایک تقریر ان موضوعات پہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک تقریر پوری شادی پر ہی ختم ہو جائے کہ کیسے ام البنین کی شادی علی سے ہوئی، اس لیے کہ وقت کا پتہ نہیں چلے گا، بیانات بڑے طویل ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پھر وہ دن کتنا مبارک ہے جب علی کی گود میں عباس جیسا بیٹا آیا، تو ہو سکتا ہے ایک تقریر ولادت پہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد عباس تنہا تو نہیں تھے، 3 بھائی اور بھی پیدا ہوئے، ان کی کیا شان تھی، اس لیے کہ علی کی یہ وہ بیوی ہیں، اس جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ سب قیمتی جملے آ جاتے ہیں، حالانکہ پہلی تقریر کے جملے یہ نہیں ہیں قیمتی جملے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے دے ہی دیں۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت جملہ آپ کو دے رہے ہیں کہ علی کی بیویوں میں ام البنین وہ واحد بیوی ہیں جنہوں نے علی کے گھر میں 4 چاند لگا دیے، 4 چاند جیسے بیٹے امامت کے گھرانے کو دیے۔ یہ ہے ام البنین۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے ہم جب عباس کا بچپن بیان کریں تقریر اسی میں نکل جائے، پھر اس کے بعد ہم جوانی جب عباس کی بیان کریں تو ایک تقریر اسی میں نکل جائے، اور پھر جب ہم عباس کے حسن کی تصویر کھینچیں تو ہو سکتا ہے ایک تقریر اسی پر ہو جائے، اور پھر ہم عباس کی شجاعت بیان کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ تقریریں ہو جائیں صرف شجاعت پر، اور جب ہم وفاداری کے مناظر کھینچیں تو ہو سکتا ہے کئی تقریریں ہو جائیں۔ تو ابھی کربلا پہنچتے پہنچتے، علم ملتے ملتے سقائیت کی منزل تک، تو ہم کیسے 10 تقریروں کی یہ منزلیں طے کریں گے؟ یہ آپ جتنا احساس کریں گے، جتنا محسوس کریں گے، اتنا آپ کو اس موضوع میں لطف آئے گا، اور لطف اس لیے بھی زیادہ آئے گا کہ پہلی بار عشرے کا موضوع بنا ہے، ورنہ 8 محرم تک تو سب نے سنا ہے۔ فضائل کی حد تک 10 تقریریں آپ اپنے اس ممدوح کا بیان سنیں گے جس کو آپ علی کے بعد پکارتے ہیں، 2 ہی پکارے جاتے ہیں، یا علی یا عباس۔ تو اس میں کرامات عباس پہ تقریریں ہو جائیں گے، جو عباس نے کراماتیں دکھائی، جو معجزے 14 صدیوں میں ہوئے ہیں روضے پر، اور پوری دنیا کے ملکوں میں جہاں جہاں عباس کے معجزات ہوئے وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو کوشش کریں گے کہ یہ سارے موضوع ایک ایک تقریر میں آئیں، لیکن بعض موضوع اتنے پھیل جائیں گے کہ شاید 2 اور 3 تقریروں پر محیط ہو جائیں، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں کہ ابھی یہ موضوع نہیں آیا، یہ موضوع نہیں آیا۔ بتدریج سارے موضوع میں نے آپ کو سنا دیے ہیں، یہ سارے موضوع آتے جائیں گے۔ عباس کی جنگ پر بھی تقریر ہوگی،
عباس نے جنگ کیسے کی، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور کوشش یہی کریں گے کہ مصائب بھی روز حضرت عباس کے ہی ہوں، جو کہ ایک مشکل گھڑی ہے، لیکن بعض دن ہم کو مصائب میں موضوع سے ہٹنا ہوگا، اس لیے کہ 17 صفر کو ہمیں 8ویں امام کے مصائب پڑھنے پڑیں گے، اور شب چیلم اور چیلم ہمیں اسیروں کا حال پڑھنا پڑے گا۔ لیکن جتنی بھی مجلسیں بچیں گی ان کے علاوہ جو موضوع آتی ہیں، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ مصائب بھی تحقیقی طور سے ہم صرف حضرت عباس کے ہی روز آپ کو سنائیں اور آپ اسے محفوظ کریں۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو معلومات ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ آخری چیپٹر میں نے لکھا ہے جدید دنیا اور میرے یہ مذہبی موضوعات ام البنین حضرت عباس۔ تو اس میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون سی سائٹ ہے جو ام البنین کے نام سے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، www.umulbanin.com، اور یہ آپ کے قطر کے مومنین نے یہ سائٹ بنائی ہے، اور آپ اس سائٹ پر ام البنین کے بارے میں جو بھی معلومات چاہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عربی میں ہیں ساری چیزیں، اس لیے کہ قطر کی زبان عربی ہے، لیکن موجود ہے سائٹ بی بی کے نام کی، اور وہ اس لیے ہے سائٹ کہ تمام علماء نے ام البنین کو باب الحوائج قرار دیا ہے، کہ باب الحوائج کی ماں بھی ہیں اور خود بھی باب الحوائج ہیں، خود بھی باب الحوائج ہیں، اور حاجت پوری ہوتی ہے توسل ام البنین سے۔ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ کس طرح ام البنین کا دسترخوان ہوتا ہے اور کیسے نظر مانی جاتی ہے، اور کبھی نظر ام البنین کی ایسا نہیں ہوتا کہ دعا پوری نہ ہو، اور جو دعائیں لوگوں کی مقبول ہوئی ہیں وہ واقعات بھی میں نے اس میں لکھ دیے ہیں کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا دعا کی، اور کیسے فوری طور پر ام البنین نے دعا مانگنے والے کی مدد کی۔ اور سب سے مشکل منزل تھی کہ ام البنین کی زیارت نہیں ملتی تھی۔ میں نے بہت تلاش کے بعد حضرت ام البنین کی، میں ایک بار زیارت پر جب کربلا معلیٰ گیا تھا، دوسری بار یا پہلی بار ٹھیک سے یاد نہیں، اس میں نے ذکر کیا ہے، تو جو میں روضہ حضرت عباس سے نکلا تو یہ کہتا ہوا نکلا کہ کاش کوئی ایسی کتاب مجھے ملے عراق میں جس میں ام البنین کی زیارت مل جائے۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا، تھوڑی دور بڑھا تھا روضے سے، میں نے دیکھا ایک آدمی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں بیچ رہا تھا، زمین پر فرش بچھائے ہوئے، بوریا بچھائے ہوئے۔ میں دیکھنے لگا، دور سے مجھے ایک کتاب نظر آئی، زیارت ام البنین، ہرے رنگ کی کتاب تھی۔ وہ کتاب میں لایا، کوئی تقریباً 20 برس میرے پاس رکھی رہی۔ آج جب یہ کتاب چھپی تو میں نے کمپیوٹر سے اتنا بڑا اس کا خط کر دیا ہے کہ جن کی نظریں بھی کمزور ہوں، چشمے بھی لگاتے ہوں، تو آرام سے وہ پوری زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو منت مانی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے زیارت پڑھے بی بی کی، اور زیارت پڑھ کے منت مانے، اور اس کے بعد جیسے ہی مراد آئے تو بی بی کا دسترخوان کرے۔ اس کے بعد میں نے اس کا ترجمہ کہ زیارت میں کیا کہہ رہے ہیں ہم، یعنی ہم سمجھ کے پڑھیں کہ ہم زیارت میں کہہ کیا رہے ہیں، اور بی بی کو کیسے خراج۔ اور یہ زیارت امام صادق علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی ہے۔ تو آخر میں ہم نے یہ دے دیا ہے، زیارت دے دی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی وفات کی تاریخ تحقیق کر دی کہ جو لوگ ان کی وفات پر مجلس کرنا چاہیں تو وہ وفات کی تاریخ بھی ہم نے لکھ دی ہے کہ اسی تاریخ پہ مجلس کریں جو تحقیق سے میں نے تاریخ لکھ دی ہے۔ اس لیے کہ امام کے حوالے سے میں نے تاریخ لکھی ہے، اس لیے کسی سند کی ضرورت نہیں کہ تاریخ کہاں سے لی، اور امام کے حوالے سے اس میں موجود ہے کہ 18 جمادی الثانی کو حضرت ام البنین کی وفات ہوئی، اور قبر کی تصویر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ جنت البقیع میں داخل ہوں تو الٹے ہاتھ کو جو پہلی قبر آتی ہے